کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے خلاف بھارت کی دہشت گرد جماعت بی جے پی نے انوکھے مقدمے بنوانے شروع کر دیے۔ پاکستان کا ایجنٹ قرار دے کر سزائیں دینے کا اعلان کر دیا۔ مودی سرکار نے کشمیریوں کے حق میں بولنے والوں کے خلاف ٹارچر سیل بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم پر کشمیریوں کے ساتھ بھارتی شہریوں نے بھی مودی سرکار کے اقدامات کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے۔ کشمیریوں کے حق میں بولنے والوں کو دہشت گرد سیاسی جماعت بی جے پی نے دھمکانا شروع کر دیا ہے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جانے لگے ہیں۔ بی جے پی نے کشمیری سماجی کارکن ڈاکٹر شہلا رشید کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر شہلا رشید نے مقبوضہ کشمیر کی اندرونی کہانی دنیا کے سامنے کھول کر بیان کر دی تھی، جس پر بھارتی سپریم کورٹ کے وکیل الوک نے کشمیری سماجی کارکن شہلا رشید کے خلاف شکایت درج کروا دی ہے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج اور حکومت کے خلاف خبریں دینے پر شہلا رشید کو گرفتار کیا جائے، جبکہ شہلا رشید کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو لگتا ہے کہ عمر عبداللہ، شاہ فیصل، شہلا رشید اور غلام نبی آزاد کو پاکستان سے پیسے ملتے ہیں۔ بی جے پی اور انڈین میڈیا پاکستان سے فنڈ لینے کا الزام عائد کرتی ہے۔ بی جے پی کے خیال میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دکھانے والے صحافی پاکستانی ایجنٹ ہیں۔ شہلا رشید کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بے نقاب کرنے پر بی جے پی نے پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا ہے۔ شہلا رشید کے سچ بولنے پر بھارتی بھی سیخ پا ہو گئے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والی شہلا رشید نے گزشتہ روز انکشاف کیا تھا کہ سری نگر سمیت وادی میں کرفیو لگا ہوا ہے، کسی کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے، مقامی اخبارات پر بھی پابندی عائد ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بچوں کو خوراک دستیاب ہے اور نہ ہی بیماروں کو ادویات دستیاب ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی پولیس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، وادی میں سارے اختیارات پیراملٹری فورسز کے پاس ہیں۔ ایک سی پی آر ایف کا اہلکار جس ایس ایچ او کو چاہے تبدیل کروا سکتا ہے۔ بھارتی فورسز رات کے اندھیرے میں گھروں میں داخل ہوتی ہیں، قابض فورسز لڑکیوں کو حراست میں لے کر گھروں میں توڑ پھوڑ کرتی ہیں۔ گھروں پر چھاپے کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ شوپیاں کے آرمی کیمپ میں 4 کشمیریوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نہتے کشمیریوں کی چیخوں کو پورا علاقہ سنتا ہے۔ بھارتی فورسز کے اقدامات سے بھرپور علاقے میں خوف و ہراس پھیلا گیا ہے۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر سمنترا بوس نے بھی بھارتی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے کشمیریوں جیسی صورتحال کا سامنا ہوتا تو میں بھی بندوق اٹھا لیتا۔ مودی حکومت نے بھارتی وفاق کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کا آرٹیکل 370 ختم کرنا علامتی تھا۔ صدارتی حکم نامے سے کئی اشروں تک کشمیریوں کے حقوق سلب کیے گئے۔ مشاورت کے بغیر بھارتی حکومت کا فیصلہ وفاق پر بدنما داغ ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ بھارتی سپریم کورٹ اس چیلنج سے کس طرح نبرد آزما ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں نازی طرز کے حراستی کیمپس بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ہی مسلمانوں کی اکثریت کم کرنا نہیں چاہتے، بلکہ پورے بھارت سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے گھناؤنے منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کے لیے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اس حوالے سے انکشافات بھی کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو دبانے کی گھناؤنی سازش کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ فاشسٹ نریندر مودی کی حکومت نازی ہٹلر کے ایک اور نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے غیر ملکی مہاجرین کے نام پر مسلمانوں کو حراست میں لینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مودی کے فاشسٹ اقدامات سے بھارت میں رہنے والے تمام مسلمان خوف کا شکار ہیں، جبکہ ہزاروں افراد کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر حراست میں لیا جا چکا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج کی زیر حراست افراد بھارتی فوج کے سابق مسلمان اہلکار بھی شامل ہیں۔ آسام میں ایک ہی گھر کے کچھ افراد کو بھارتی اور دیگر کو مہاجر قرار دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح اب تک 35 لاکھ مسلمانوں سے بھارتی شہریت چھین لی گئی ہے۔ بھارت میں ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اب مسلمان بھی اپنے خاندان سے الگ ہونے کے ڈر سے اپنی زندگیوں کا خود ہی خاتمہ کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آسام میں مودی کے مخالفین کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار مذہب کی تبدیلی کے خلاف بھی
بل پیش کرنے جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مودی سرکار کی جانب سے تاریخ کی نصابی کتابوں سے بھی مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت میں اس وقت کئی ریاستوں کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، لیکن کشمیر انضمام صرف مسلمان اکثریت ہونے کی بنیاد پر کیا گیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے اس قسم کے اقدامات دیکھ کر صاف ظاہر ہے کہ مودی سرکار مسلمانوں کی نسل کشی پر تلی ہوئی ہے اور اپنے اس گھناؤنے منصوبے لے کر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر ممکن کام کر رہی ہے۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہے۔